حدیث موجود ہے سنن نسائی میں پوری تفصیل کے ساتھ. سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں سفر پہ تھا، پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی، اور میں جب حاضر ہوا نبی اسلام کی خدمت میں تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کی طرف سے ایک کنواں کھدوا کے خیرات کر دوں، یعنی لوگ میٹھا پانی اس سے پئیں، تو کیا میری ماں کو اس کا نفع پہنچے گا؟ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ہاں پہنچے گا. اور سنن نسائی میں موجود ہے اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا ام سعد کا کنواں. تو کوئی بھی چیریٹی کا کام جو پبلک ویلفیئر کا کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کسی غریب بچے کی فیس کا خرچہ آپ اٹھا سکتے ہیں، کسی مدرسے میں غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، مسجد میں کوئی پنکھا لگوا سکتے ہیں، کنسٹرکشن میں کچھ دے سکتے ہیں، عیدی ویلفیئر والوں کو دے سکتے ہیں، شوکت خانم والوں کو دے سکتے ہیں غریبوں کے علاج کے لیے. اسی طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی کمال کام کر رہی ہے، انٹرنیشنلی ان کا کام ہے ماشاءاللہ، ان کو سپورٹ کریں. تو یہ ساری چیزیں، باقی ایصال ثواب کے 10 طریقے میری وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. کیا کوئی ایسی حدیث کی کتاب ہے جس میں زیادہ احادیث قرآن کی تفسیر میں ہو؟ دیکھیں 4 کتابیں ایسی ہیں احادیث کی جن میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کی آیات سے متعلقہ احادیث کے چیپٹرز بنائے گئے ہیں. اس میں پہلے نمبر کے اوپر صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر ہے، جس میں شان نزول کے اعتبار سے آیات کو جمع کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی واقعہ تھا تو وہ امام بخاری نے نقل کر دی ہے. جس طرح کہ وہ مشہور حدیث میں نے بخاری سے ہی بتائی ہے کئی دفعہ کہ سیدنا ابوبکر اور عمر نبی اسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں اختلاف رائے کی وجہ سے ان کی آوازیں بلند ہوئیں، اور وہاں پر وہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اور یہ بخاری کی حدیث سٹارٹ ہی بڑے سخت الفاظ سے ہوتی ہے. وہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے 2 سب سے بہترین آدمی یعنی ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں ہوتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا، نبی اسلام کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں، آپس میں وہ بھی برباد ہونے لگے تھے. پھر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک قبیلہ مسلمان ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا کہ فلاں شخص کو فوکل پرسن مقرر کریں کہ جس سے بعد میں رابطہ کیا جائے. نبی اسلام کی مبارک عادت تھی، اور حضرت عمر نے کہا کہ یہ درست نہیں، وہ والا بندہ صحیح ہے. آپس میں لڑ پڑے اور آوازیں بلند ہوئی، تو پھر یہ آیات نازل ہوئی. تو اس طرح شان نزول موجود ہیں. صحیح بخاری میں تفصیلاً چیپٹر ہے. دوسری کتاب جامع ترمذی ہے، اس میں تو اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ احادیث آئی ہیں. اور تیسری کتاب ہے المستدرک للحاکم، وہ بھی کمال ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پاک کی آیات کے شان نزول اور وہ واقعات سارے انہوں نے جمع کیے ہیں کتاب التفسیر چیپٹر بنا کے. اور چوتھی کتاب وہ ابھی اردو میں نہیں آئی، وہ سنن نسائی الکبرى جو ہے، یہاں جو رکھی ہوئی ہے نا کتب ستہ میں سے، یہ صغرا ہے چھوٹے والی، جو اوریجنل لکھی تھی امام نسائی نے. اس میں ایک چیپٹر ہے کتاب التفسیر کا. تو یہ 4 احادیث کی کتابیں ایسی ہیں جن میں تفصیلاً موجود ہے. اس میں سے بخاری اور ترمذی تو ویسے ہی اویلیبل ہے. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کا کوئی شان نزول ہو. قرآن خود اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. قرآن پاک کی آیات کسی شان نزول کی محتاج ہی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو واقعہ صحیح بخاری سے بتایا جاتا ہے کہ جی ایک سفر میں سیدہ عائشہ کا ہار گھوم گیا تھا اور پڑاؤ لمبا ہو گیا، اس کی وجہ سے پانی کی قلت ہو گئی، تو تیمم کی آیات نازل ہوئیں کہ مٹی کے ذریعے بھی آپ وضو یا غسل کا معاملہ کر سکتے ہیں تیمم کر کے. اور بھائی وہ ہار نہ بھی گھومتا تب بھی آیات تو نازل ہونی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ یہ واقعہ اگر آپ کے علم میں آتا ہے تو اس سے آپ کا انٹرسٹ ضرور بڑھ جاتا ہے. باقی واقعہ آپ کو نہ بھی پتا ہو تو قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جب تم سفر پر ہو، پانی نہ پاؤ یا مریض ہو تو تم مٹی سے بھی جو پاک ہو تیمم کر سکتے ہو. تو یہ واقعہ اگر کسی کو نہ بھی پتا ہو، کئی مسلمان ہیں بلکہ میجارٹی لوگوں کو تو یہ واقعہ پتہ ہی نہیں، تب بھی انہیں پتہ ہے قرآن میں تیمم کا طریقہ 2 جگہ آیا ہے.
سورۃ النساء میں ہے، سورۃ المائدہ میں. تو یہ ایک انٹرسٹ کی چیز ضرور ہوتی ہے. البتہ جو فائنل احکامات ہیں قرآن کے اندر وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے، اور نہ اس کو خام خواہ جوڑنا چاہیے کہ جی جب تک ہمیں اس کا شان نزول نہیں پتا چلے گا اس وقت تک ہم آیت پہ عمل نہیں کر سکتے. بالکل نانسنس بات ہے. ہاں، قرآن پاک کی آیات کا کانٹیکسٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے. شان نزول پتا ہونا ضروری نہیں ہے. اور کانٹیکسٹ مزے کی بات ہے، وہ قرآن میں ہی لکھا ہوتا ہے، حدیثوں میں نہیں ہوتا. حدیثوں میں ہو تو وہ تفصیل کے ساتھ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر بھی قرآن میں کانٹیکسٹ موجود ہوتا ہے، سیاق و سباق، اور وہ یہ لیتے ہی نہیں ہے. سورہ النساء میں آیا، ایک آیت اٹھا لیتے ہیں، منافقین کے حوالے سے آیا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ان کو چاہیے تھا کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور پھر نبی علیہ السلام ان کے لیے شفاعت کرتے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پا لیتے. یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 تلاوت کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن پاک نے تو حکم دیا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یعنی گناہ کر بیٹھو، تو نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. تو اس کے تحت آج کی ڈیٹ میں بھی جو شخص گناہ کرے گا تو وہ نبی الاسلام کے پاس حاضر ہو اور وہاں سے قبر رسول پہ جا کے دعا کروائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے قرآن میں لکھا ہے. قرآن پڑھیں تو اس سے پیچھے منافقین کا ذکر ہے جو فیصلہ طاغوت سے کرواتے تھے، اگرچہ یہ طے پایا تھا کہ نبی الاسلام حاکم ہے مدینے کے، میثاق مدینہ کے بعد جو یہودیوں کے ساتھ بھی ٹریٹی ہو گیا تھا، پھر بھی طاغوت کے پاس فیصلے کے لیے جاتے تھے جب ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہو جائے گا. تو اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انہوں نے طاغوت سے اب فیصلہ کروایا نا، تو ان کا کام یہ ہے کہ اب نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوں اور نبی الاسلام سے معافی مانگیں، کیونکہ انہوں نے نبی الاسلام کا حق بھی پامال کیا. پھر نبی الاسلام شفاعت کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو معاف کرے گا جو نبی الاسلام کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے. اس کانٹیکسٹ میں تھا. اور یہ پکڑ کے اسے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں اور جعلی روایتیں لاتے ہیں، کمزور روایتیں. میں نے اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. قبر رسول پہ جا کے شفاعت کا سوال کرنا، وہ آپ دیکھ لیں. اس میں باقاعدہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے واقعہ، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بیان کیا تھا. میں نے بتایا تھا یہ تو روایت کمزور ہے، آمش کی تدلیس ہے، آن سے روایت کر رہے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو اس طرح قرآن پاک کی جو آیات کے شان نزول ہیں وہ نہ بھی پتہ ہو، کانٹیکسٹ اس کا قرآن میں چونکہ موجود ہے، اسی کانٹیکسٹ کے مطابق آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ہاں، بسا اوقات ایسی چیزیں جو ایکسٹراپولیٹ ہو سکتی ہیں، جس طرح بعض آیات اتنی جنرل ہیں وہ ہر جگہ فٹ ہو جاتی ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. بیسیکلی قرآن میں تو اس کا کانٹیکسٹ ہے مال غنیمت کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں کہ نبی الاسلام نے جو دین آپ کو دیا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے. اور دین میں نبی الاسلام نے جو چیزیں حرمت کے طور پر بتائی ہیں ان کو اسی طریقے سے لینا ہے، جن کی حلت بتائی ہے ان کو اسی طریقے سے لینا ہے، جو گناہ کبیرہ ڈکلیئر کیے ہیں ان سے آپ نے باچے جانا ہے. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کو لگا دیا تھا ان عورتوں کے اوپر جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں اور دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں اور ٹیٹو بنواتی ہیں، کہ جی قرآن میں ایسی عورتوں پہ لعنت ہے. تو وہ صحابیہ یا تابعیہ کہتی ہے کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں دیکھی کہ جو دانتوں میں گیپ بنوائے خوبصورت دکھنے کے لیے، یا چہرے کے بال اکھیڑے، یہ پلکنگ کرے، یا وہ ٹیٹو بنوائے تو اس پہ لعنت ہے. تو انہوں نے کہا قرآن میں یہ آیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب یہ آیت تو تھی مال غنیمت کے بارے میں، لیکن سیدنا ابن مسعود نے لگائی جنرل. پھر اس نے اگلی بات کی کہ آپ کی بیوی بھی یہی کچھ کرتی ہے. انہوں نے کہا اچھا جاؤ میری بیوی کو جا کے دیکھو. اندر گئی عورت شرمندہ ہو کے باہر نکلی، اس نے کہا کہ آپ کی بیوی ایسا نہیں کرتی. یعنی حضرت ابن مسعود کا کلپ اس زمانے میں کاٹ کے تو عام کر دیا تھا، وائرل کر دیا ہوا تھا بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں اور شیعوں نے. ٹھیک ہے، یہ میں بات تفنن کے طور پہ کر رہا ہوں
کیونکہ جب یہ میں بات کروں گا تو آپ کو پتہ ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. یہ کہیں گے کہ اس زمانے میں تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں تھا. تو پھر ہم معصومانہ سوال کریں گے آج کیوں ہے؟ اگر اس زمانے میں نہیں تھا تو پھر ہم ٹھیک کہتے ہیں کہ آج بھی نہیں ہونا چاہیے. اس زمانے میں صرف مسلم تھے تو آج بھی صرف مسلم ہونے چاہیے. لوسامو ویسے نہیں انہوں نے ماننا جب تک آپ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بریلویوں نے کلپ عام کیا تھا ابن مسعود کا. کہیں گے نہیں بریلوی آ ہی نہیں سکتا, ان کی تو آگے دیوبندیاں نے عام کیتا سی, دیوبندی نہیں سن. چلو سنیاں نے عام کیتا تھا, نہیں سنی تھی آئی نہیں سن اس زمانے سے. ٹھیک ہے, مسلمان تھے یا منافقین تھے. تو اس طرح ایکسٹراپولیٹ کیا جا سکتا ہے. میں کرتا ہوں قرآن پاک کی جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی, اور جب بھی یہ میں آیت پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے پاپا جانی یاد آ جاتے ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. تو مفتی احسان صاحب بھی یاد آتے ہیں, مفتی اعظم دعوت اسلامی کے. لقمہ بھی غلط دے رہے ہیں, ایدیکم پڑھ رہے ہیں. تو اس کا کانٹیکسٹ قرآن میں پتہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال خرچ نہیں کرتے جو اللہ ہی نے دیا ہوا ہے, تو گویا اپنی جانوں کو وہ ہلاک کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. لیکن اس کو ایکسٹراپولیٹ کریں تو ہر وہ چیز جو آپ کی جان کو نقصان پہنچا سکتی ہے, خودکشی ہو, نشہ ہو, سلو پوائزننگ ہو, بلڈ پریشر کے مریض کے لیے ایکسیسو نمک ہو, شوگر کے مریض کے لیے ایکسیسو شوگر ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. اس طرح ایکسٹراپولیٹ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں کر سکتے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس کی تشریح آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی حقیقتاً آپ نے اللہ ہی سے مانگنی ہے مدد, ویسے آپ عبد القادر جیلانی سے بھی مانگ سکتے ہیں. اے ہاتھ دیکھو, ایسا رزلٹ نہ کڈو. اور پھر اس کو پھر جوڑتے ہیں اس بات سے کہ جی روٹی بھی تو آپ امی سے مانگتے ہیں. او بھائی امی سے جب روٹی مانگتے ہیں امی دے دیتی ہے, عبد القادر جیلانی سے کبھی روٹی مانگو تو لے کے بتاؤ. اس کے جواب میں کہیں گے جی اللہ سے مانگو تو لے کر بتاؤ. تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو تم نے مان لی کہ اللہ ہمارا ہے اور عبد القادر جیلانی تمہارے ہیں, اسی لیے ہمیں ٹانٹ کروا رہے ہو نا اللہ کا. دوسری بات, اللہ نے تو قرآن میں ہی کہہ دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, لیکن جب آپ دعا مانگیں گے تو صرف اللہ سے مانگیں گے, ان بابوں سے دعائیں نہیں آپ مانگیں گے. اور اسباب کے طور پر اگر بابوں کو اختیار کرنا ہے تو بھائی ماں سے روٹی مانگتے ہیں تو مل جاتی ہے. عبد القادر جیلانی کی تو قبر پہ بھی چلے جائیں, کچھ نہیں ملے گا آپ کو. ہاں وہاں پہ کھڑا ہوا کوئی مجاور آپ کو کچھ دے سکتا ہے, عبد القادر جیلانی قبر سے نکل کے کچھ نہیں دے سکتے. اور ظاہر عبد القادر جیلانی کی مثال بار بار اس لیے دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے ان کو ایک اتنا بڑا بزرگ بنا کے اس حوالے سے پریزنٹ کیا ہے کہ گویا کہ ان کو انہوں نے پیغمبر سے بھی بڑھا دیا ہوا ہے, بلکہ اللہ سے بھی بڑھا دیا. وہ کہتے ہیں چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا, روح ہی واپس لے لی. اللہ نے حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی لگائی تھی ملک الموت علیہ السلام کی, اور عبد القادر جیلانی نے وہ ڈیوٹی ایسی کینسل کروائی کہ روح لے کے دوبارہ سے بندے کو زندہ کر دیا. تو یہ کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اس لیے مجھے اس طرح کی باتیں